کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل سیٹسفائی نہیں ہوتا، گھر بھی ہے، لوگ بھی ہیں، کام بھی چل رہا ہے مگر برکت محسوس نہیں ہوتی، پیسے آتے ہیں لیکن ٹھہرتے نہیں، گھر میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، عبادات بھی کرتے ہیں مگر دل میں وہ کیفیت نہیں آتی جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ آخر کمی کہاں پر ہے۔ تو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے آج کی ویڈیو ہے۔ آج ہم کوئی بھی مشکل عمل نہیں کریں گے، کوئی ایسا عمل نہیں جس سے جو بہت زیادہ مشکل ہو، اور کوئی بہت لمبی تسبیح ہوگی، اور کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہوگا جو آپ کر ہی نہ سکیں، بلکہ آج ہم ایک ایسی صورت کے ذریعے اپنی زندگی میں برکت کو دعوت دینا سیکھیں گے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے یہ بے حد عظیم ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون، صحت اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ کوثر کے اوپر، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی افطاری کی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ تو آئیں جی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کی صرف 3 آیات ہیں، لیکن علماء کرام جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مایوسی کا علاج ہے، اور یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ کمی نظر آئے نا آپ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی عطا کو یاد کر لیا کرو۔ تو اس سورت کے نازل ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کفار نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا، جب آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا تو آپ بہت پریشان تھے، تو اللہ پاک نے پھر کفار جو تھے نا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو کہ آپ کی جو نسل نہیں چلے گی، آپ کا نام مٹ جائے گا۔ تو اللہ پاک کو تو اپنے نبی سے بہت پیار تھا نا، اللہ پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ انا اعطیناک کل کوثر، یعنی ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا کر دیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچیں، دنیا کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں بچا، تو اللہ پاک جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو سب کچھ دے دیا ہے۔ تو یہی سبق جو ہے نا ہماری زندگی کے لیے بھی ہے۔ آج ہمیں کوئی مسئلہ ہونا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ کاروبار کم ہو گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، وقت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، بچوں کی فکر ہے، آنے والے دنوں کی، اپنے مستقبل کی اس کے فکر ہے، نا دنیاوی لیکن فوائد کے ہم ساتھ یہ ساتھ کیوں روحانی بھول فائدے جاتے بھی ہیں بہت زیادہ کہ اللہ پاک نے تو ہمیں پہلے دنیاوی ہی بہت فائدے اس کچھ کے دیا یہ ہوا ہیں ہے۔ کہ تو یہ یہ ہمارے صورت رزق میں جو ہے نا برکت ہمیں ہوتی ہے، اس ناشکری سے نکال کر شکر میں ہماری لاتی جو ہے، مشکلات ہیں وہ آسان ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کے اگر مایوسی ہے نا کسی چیز کی تو وہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی جادو ٹونا، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے نا، تو یہ صورت جو ہے نا یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اگر ہم روحانی طور پہ دیکھیں تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ کوئی جادو تو نہیں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے اثرات جو عام طور پہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم پڑھ کے دیکھ لیں، آپ لوگ بھی پڑھیں، اس کو شروع کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو دل ہے، جو بے چینی ہے وہ ختم ہوگی، گھر کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر رزق میں آپ لوگ کمی محسوس کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی، تو آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ واقعی جو ہے نا برکت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور بے وجہ جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہوں گی۔ تو سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین بڑھتا ہے، اور جو ہے نا اس کو کرنے سے عبادت میں دل لگنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، جو اثر ہوتا ہے نا کسی چیز کا وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ وظائف جو ہے نا یہ تو ذریعہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ذریعہ ہوتے ہیں اس کسی بھی چیز کے لیے، جو بھی مشکلات، پریشانیاں یا کسی بھی مقصد کے لیے ہم لوگ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں نا یہ ذریعہ بنتے ہیں، اور جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔
اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، خاص طور پہ اس کو سب کریں، لیکن خاص طور پہ جن کے گھروں میں رزق میں کمی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور اسپیشلی دلوں میں سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا تو اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو ہم نے کرنا ہے۔ بہت زیادہ ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو اس کی یہ اس کی جو ہے نا کہ اس کے لیے اٹینشن ضروری ہے، توجہ چاہیے اس کے لیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں اور اپنے لیے پرسکون جگہ کو تلاش کریں جہاں پہ بہت زیادہ شور شرابہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں جب آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہو کہ جی مجھے اسپیشلی اس وظیفے کے دوران ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا وہ دعا کرنی ہے۔ تو کم از کم اس وظیفے کو 11 دن کرنا ہے یا پھر 21 دن کریں، اور اگر اس کو عادت بنا لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو اللہ خیر کرے، اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے کہ زندگی جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ دیکھیں ہم روز چائے پیتے ہیں نا، اور اگر چینی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح زندگی میں اگر ذکر نہ ہو تو برکت نہیں ہوتی۔ ہم موبائل کو چارج کرنا نہیں بھولتے مگر روح کو چارج کرنا بھول جاتے ہیں، تو دوسری طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہماری روح کا چارجر ہے۔ ایک اہم بات، وظیفہ جب پڑھنا ہے نا اس ٹائم جلدی نہیں کرنی، 129 جلدی ختم ہو، بلکہ یوں پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ پڑھتے وقت یہ نیت کریں کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی کو کوثر عطا فرمایا، ہمیں بھی اپنی رحمت، سکون اور برکت عطا فرما، ٹھیک ہے۔ فجر کے بعد کر لیں اس کو، یا پھر عشاء کے بعد کر لیں، یا پھر آپ اس کو سونے سے پہلے لازمی کر لیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو کمنٹ میں لکھیں کہ میں نے شروع کر دیا ہے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ دیکھیں زندگی جو ہے نا وہ مسائل سے خالی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی زندگی بے سکون بھی نہیں ہوگی۔ اور سورۃ کوثر جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے، کیونکہ جو کمی ہے نا کہیں اس کو نہ دیکھو بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو دیکھو۔ اگر آپ کو ایسی سادہ اور عمل والی ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور کسی دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ حافظ۔